صرف چند ہزار مسلمان اور سامنے دنیا کی سب سے طاقتور رومی فوج۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا؟ آئیے جانتے ہیں جنگ یرموک کی حیران کن کہانی۔ حضرت عمر اور جنگ یرموک، وہ فیصلہ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا معرکہ بھی ہوا جس نے صرف ایک جنگ نہیں بلکہ پوری تاریخ کا رخ بدل دیا؟ اور اس عظیم فتح کے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت، ایمانداری، بہترین قیادت کا بھی اہم کردار تھا۔ آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اختتام پر ایک ایسا سبق ہے جو آج بھی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ عمر تھے۔ مسلمانوں نے پیغمبروں کے شہر یروشلم کو فتح کرنے کے لیے اس شہر کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا، لیکن یروشلم کے لیڈر نے کہا، میں ایک ہی شرط پر یہ شہر مسلمانوں کے حوالے کروں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب خود مدینہ سے چل کر میرے پاس آئیں۔ حضرت عمر نے اس کی یہ بات مان لی، اور پھر حضرت عمر اپنے ساتھ صرف ایک غلام اور ایک اونٹ کے ساتھ مدینہ سے یروشلم کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ بہت لمبا تھا۔ اونٹ پر صرف حضرت عمر نہیں بیٹھے، بلکہ حضرت عمر اور ان کے غلام باری باری کر کے اونٹ کی سواری کرتے رہے۔ اس طرح یہ لوگ یروشلم پہنچے۔ جب یہ لوگ یروشلم کے گیٹ میں داخل ہوئے تو اونٹ پر بیٹھنے کی باری حضرت عمر کی نہیں، ان کے غلام کی تھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی رسی پکڑ کر یروشلم میں داخل ہوئے، ان کا غلام اونٹ پر بیٹھ کر۔ یہ دیکھ کر یروشلم کے لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ ساتھیوں، اب آتے ہیں کہانی کی تفصیل کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جس کے بعد انہوں نے ایک ہی وقت میں اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت پر حملہ کر دیا۔ مسلمان ان کے سارے علاقے فتح کر کے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن آخر جیسے ہی مسلمان رومن امپائر کے سینٹر تک پہنچے تو اچانک مدینہ میں خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور اس کے کچھ ہی دن بعد خلیفہ ابوبکر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن جانے سے پہلے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے بعد مسلمانوں کا نیا خلیفہ کون ہوگا، عمر بن خطاب۔ حضرت عمر نے خلیفہ بنتے ہی مسلمانوں کی خلافت کو اور بھی تیزی سے آگے بڑھانا شروع کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں پر ان کی زندگی کا سب سے مشکل ٹائم آیا، جنگ یرموک، اسلام کی سب سے بڑی جنگ، صرف 30,000 مسلمانوں کی جنگ 1.5 لاکھ رومن فوج سے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کی زبردست اسٹریٹجی سے مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ جیسے ہی مسلمان یہ جنگ جیتے، مسلمانوں کے کمانڈر نے ایک خط مدینہ میں خلیفہ عمر کی طرف بھیجا۔ اس خط میں لکھا تھا، یا امیر المومنین، مسلمان یرموک کی جنگ جیت چکے ہیں اور رومی فوج تباہ ہو چکی ہے۔ اب آپ کا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہیں، یا ہم آگے بڑھنے کی بجائے سب سے پہلے پیغمبروں کے شہر یروشلم کی طرف جائیں اور اس شہر کو فتح کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کا ایک ہی جواب دیا، یروشلم۔ پھر مسلمانوں کی فوج ہر طرف سے یروشلم کی طرف بڑھنے لگی۔ اس طرح مسلمانوں نے پیغمبروں کے شہر یروشلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ اس شہر کو بھی باقی شہروں کی طرح لڑ کر فتح کیا جائے۔ وہ اس شہر میں خون نہیں بہانا چاہتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کے کمانڈر نے یروشلم کے لیڈر کو ایک خط لکھا اور اسے بتایا کہ بغیر لوگوں کا خون بہائے یہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ یروشلم کے لیڈر کو مسلمانوں کی یہ بات اچھی لگی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ جب مسلمانوں کی اس سلطنت کا خلیفہ خود چل کر میرے پاس آئے گا۔ یہ ایک بہت ہی عجیب مطالبہ تھا،
لیکن مسلمان اب کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے یہ مطالبہ سیدھا مدینہ خلیفہ کو بھیج دیا۔ یہ مطالبہ سن کر حضرت عمر نے سارے بڑے صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی اور انہیں پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ نہ جائیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کے جائے بغیر بھی مسلمان اس شہر کو آسانی سے فتح کر سکتے ہیں۔ لیکن صرف ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ وہ صحابی تھے مسلمانوں کے فیوچر خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کو حضرت علی کی یہ رائے بہت پسند آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو نائب خلیفہ بنا کر خود مدینہ سے یروشلم کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ یہ بالکل صحیح ہے، یہ واقعہ ایسے ہی وقوع پذیر ہوا اور اسی طرح اسلامی کتابوں میں لکھا ہے۔ مدینہ سے یروشلم روانگی تقریباً 1 مہینے کا سفر تھا۔ آخر حضرت عمر اور ان کا غلام یروشلم کے بہت قریب پہنچے۔ اس وقت اونٹ پر بیٹھنے کی باری حضرت عمر کی نہیں، ان کے غلام کی تھی۔ اس لیے یروشلم داخلے کے وقت اونٹ پر حضرت عمر نہیں، ان کے غلام بیٹھے تھے، جسے دیکھ کر یروشلم کے لوگ حیران رہ گئے۔ اس لیے انہوں نے یروشلم سرنڈر کر دیا۔ اس طرح یہ کہانی ہم نے اپنے بچپن سے سنی ہے، لیکن اس کہانی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کہانی اسلام کی کسی بھی کتاب میں نہیں لکھی، نہ ہی کسی حدیث کی کتاب میں اس کا کوئی حوالہ ملتا ہے، نہ ہی کسی تاریخی کتاب میں کہیں پر بھی یہ کہانی نہیں لکھی۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، جو واقعہ پچھلے 1200 سال سے نہ کسی مسلمان نے سنا تھا نہ لکھا تھا، اچانک وہ واقعہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس واقعے کا ثبوت کہیں نہیں ملتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر یہ واقعہ ہے کیا؟ حضرت عمر کا یروشلم کا سفر جو ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب مدینہ میں حضرت عمر کے پاس یہ خط پہنچا، یروشلم کا لیڈر حضرت عمر کو اپنے پاس یروشلم بلا رہا ہے، تو حضرت عمر نے حضرت علی کو مدینہ کا لیڈر بنایا اور خود یروشلم روانہ ہوئے۔ حضرت عمر مدینہ سیدھا یروشلم نہیں گئے، پہلے مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر جابیہ پہنچے اور پھر جابیہ میں کچھ دیر گزارنے کے بعد اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ یروشلم روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک نہر کی وجہ سے حضرت عمر کے کپڑے گندے ہو چکے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم پہنچے، یروشلم کو مسلمانوں کی فوج نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سادہ اور پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر حضرت عمر سے کہا، آپ اتنے بڑے خلیفہ ہیں، آپ یہ اونٹ اور کپڑے بدل کر، کوئی مہنگے کپڑے پہن کر اور گھوڑے کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر امپریس ہو جائیں۔ لیکن حضرت عمر نے کہا، نہیں، آج ہمیں دنیا میں اتنی عزت اچھے کپڑوں کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انہی کپڑوں اور اونٹ کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوئے۔ اب یہاں ایک اور اہم بات ہے کہ یروشلم کو مسلمانوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ مسلمانوں کی فوج اور یروشلم کے درمیان راستہ اتنا نہ تھا جس سے یروشلم کے لیے اونٹ کی باری باری بدلی جاتی۔ اسلام کی ہر کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر اپنے ہی اونٹ کے ساتھ اسی طرح یروشلم میں داخل ہوئے۔ اس طرح بغیر کوئی خون بہائے حضرت عمر نے یروشلم کو فتح کیا۔ مختصر ان تمام کہانیوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ کہانی بعد میں کسی نے غلطی سے بنائی ہوگی اور یہ کہانی آہستہ آہستہ ہر جگہ پھیل گئی۔ اس ویڈیو کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کہانی کو بہت سوچ سمجھ کر اتھینٹک طریقے سے بنائیں، اور قرآن کی بھی ایک آیت ہے، جب بھی تم تک کوئی خبر پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ساتھیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کیجیے، شیئر کریے اور اچھا